Allah is calling you to say His name. Allah is calling you. میں دین کی طرف کیسے آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں، یہ کوشچن بہت کامن ہے، اور موسٹلی یہ کوشچن ہم خود سے کرتے ہیں کہ میں یہ سٹیپس کیسے لوں، میں کیا کروں. تو انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تاکہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو ٹپس مل جائیں اور آپ لوگوں کو آسانی ہو اس سٹیپس اٹھانے میں. تو جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام میں اس ٹائم پہ اس وقت میں کروں گی. تو اسی طرح اب آپ نے جیسے دین کی طرف آنے کا سوچ لیا، آپ نے نیت کی ہے، سب سے پہلے سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دیکھیں اگر آپ بہت بڑے سے بڑا دین کا کام کر لیں گے نا، پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن پیچھے آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں گے یہ تو بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ پورا دن دین کی خدمت کرتا رہتا ہے، تو دیکھیں اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہے کہ نا میں نے اب اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو چینج کرنا ہے، اس لیے خود کو چینج کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں، تو آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے. اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے پاس قدر ہوگی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا. اور دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، آپ بند کمرے میں بھی عمل کریں گے اس کو وہ جانتا ہوگا، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو چینج کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہے، آپ لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کر. دعا سجدوں کی کثرت، بہت زیادہ دعائیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے چینج ہونا ہے، آپ کے لیے ہونا ہے، پلیز مجھے چن لیں. تو انشاءاللہ جب یہ خواہش ہوتی ہے نا انسان کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی چن لے، مجھے بھی ان نیک لوگوں میں سے کر دے، تو یہ دعا آپ کی کبھی رد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بس دلوں کے تڑپ کو دیکھتے ہیں کہ کون اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والا راستہ بھی اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. آپ کوشش تو کرنی شروع کریں نا، ایسے صرف یہ سوچنے سے نہیں ہوگا کہ میں دین والی بن جاؤں، یا بس یہ خواہش رکھنے سے نہیں ہوگا، آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس آیت کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سٹیپس لینا شروع کریں گے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو جانتے ہیں کہ کون کتنی تڑپ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اپنی طرف آنے والا راستہ ضرور دکھائیں گے. آپ ایک سٹیپ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ دروازے کھول دے گا، علم کے دروازے، علم کی مجلسیں، وہ جگہیں جن سے آپ دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو آپ کو فائدہ دیں گے. انشاءاللہ آپ سٹیپس لے کے دیکھیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے کہ جو بھی گناہ کیے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اپنے دل کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، چاہے آپ نے جتنے بڑے گناہ کیے ہیں، جتنے زیادہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے آپ کو. لیکن آپ توبہ کی شرائط بھی ہوتی ہیں، خالص نیت سے کی جائے توبہ، اور اس گناہ پر نادم ہوا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اعتراف کریں گے، اللہ تعالیٰ جی مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، اب میں اعتراف کرتی ہوں، انشاءاللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گی. اس طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ، اور
اچھی سی توبہ کریں اور اس توبہ پہ پھر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. اور دیکھیں آپ نے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا کہ پھر اگر آپ اس طرح کریں گے نا گناہ کی طرف نہیں پلٹیں گے اور توبہ کی شرائط کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ بھی کر دیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سورۃ فرقان کی ہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر وہ جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں کے ساتھ اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا جب آپ توبہ کریں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹنا اور نیک اعمال شروع کر دینے نیکیاں کرنی شروع کر دینی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے سارے کے سارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے. اور اب آپ نے یہ بھی ہرگز نہیں سوچنا کہ چلو ایک ہفتہ میں گناہ کر لیتی ہوں آگے اس کزن کی یا فرینڈ کی کسی کی بھی شادی آ رہی ہے تو اس میں بال کھول لوں گی ایسے ساری اپنی خواہشات پوری کروں گی اور ایک ہفتے بعد میں انشاءاللہ صحیح توبہ کر کے نیکیاں شروع کر دوں گی یا آگے رمضان آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ تب توبہ کر لوں گی. ایسا آپ نے ہرگز نہیں سوچنا کیونکہ قرآن میں جب بھی توبہ کی بات آتی ہے نا اب آپ نے یہ آیت سن لی ہے تو جب بھی توبہ کی بات آتی ہے تو وہ آتی ہے جو آپ نے اب تک گناہ کر لی ہیں ان کی معافی. مطلب اگلا بھی آپ کو نہیں مل جائے گا کہ آپ آگے بھی جو گناہ کرو گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے جو ابھی تک کر چکے ہو چاہے وہ جیسے مرضی ہیں وہ صرف آپ کا اور آپ کا رب جانتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے. اور دیکھیں اب تو آپ کو کوئی بھی مطلب اب تو آپ لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیت سن لی ہے تو اب آپ کو اطمینان ہوا ہوگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں وہ مجھے بھی بخش دیں گے انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اب آپ نے یہ جب کر لی نا توبہ سچے دل سے کر لینی ہے. اب آپ نے توبہ بھی کر لی نیت کو بھی خالص کر لیا دعائیں بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور اب آپ نے دیکھیں جب ہمارا کوئی فرینڈ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم پہلے تو اسے سوری کرتے ہیں کہ پلیز سوری میں انشاءاللہ آئندہ سے نہیں کروں گی اس طرح ہم اس کو مناتے ہیں اور ہم نیکسٹ اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے وہ خوش ہوتی ہے یا ہوتا ہے ہم وہ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری فرینڈ مجھ سے خوش ہو جائے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ناراض نہ ہو. تو اسی طرح اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوری کر لی ہے معافی مانگ لی ہے تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ خوش کرنے والے عمل کرنے شروع کر دینے ہیں. اس میں مطلب آپ گناہوں کو چھوڑیں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آئیں کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ دنیا کے دل میں خوشی پیدا کریں ہم لوگوں کے دل میں. لیکن یہاں پہ بھی بات نیت کی آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے گی میں اس لیے اس کو خوش کروں. آپ نے ہر کسی کے اس لیے اس کے ساتھ خیر کوئی کرنی ہے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. اب آپ نے صرف یہ فکر کرنی ہے جب بھی آپ نے کوئی نیک عمل کرنے لگنا ہے نا آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس سے میرے لیولز اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھیں گے یا کم ہوں گے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ پھر آپ کا ہر عمل نیک ہوتا جائے گا. اور پھر جیسے نماز کو اول وقت پہ پڑھنا شروع کر دیں زیادہ سے زیادہ صدقات کریں کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو ایسے سٹیپس آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لینا شروع کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گناہوں کو اپنی چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو ان سے دور ہونا شروع کر دیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں اپنی خواہشات کو. تو دیکھیں جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا محبت قربانی مانگتی ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے دوست ہیں نا، خلیل اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، لیکن اس کے پیچھے بھی دیکھیں انہوں نے کتنی ہی زیادہ قربانیاں دی تھی، پھر ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کرنا شروع کر دینا ہے، جو مطلب آپ کی خواہش ہو لیکن وہ گناہ ہو، تو آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دینا، اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اچھا نعم البدل عطا کریں گے، دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اور آپ ایکسپیرینس اس چیز کا خود کر لیں، آپ جتنے بھی لوگوں کی لائف چینجنگ سٹوریز دیکھیں گے نا، کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی، کسی بھی اسلامک اسپیکر کی، کسی کی بھی آپ اگر لائف چینجنگ سٹوری دیکھیں گے تو وہ یہی بتائے گا کہ پہلے جب میں گناہوں میں تھا تو میں ایسے بھی کرتا تھا، لیکن جب میں نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا نعم البدل عطا کیا۔ آپ اس کا اپنے ساتھ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے کہ انشاءاللہ بے شک واقعی ایسے ہوتا ہے۔ تو اب آپ لوگ گناہوں کو چھوڑنے کی بھی آپ لوگوں سے تھوڑی سی ٹپس ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے نا اپنی سوچ پر کنٹرول کرنا ہے، برا نہیں سوچنا، لغویات اور اس طرح کی چیزیں، ایکسٹرا باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنی سوچ کو سٹاپ کر دینا۔ جب بھی ایسی کوئی بری بات ذہن میں آئے کسی کے بارے میں بھی، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو مصروف کر لینا ہے کسی چیز میں۔ آپ ذکر اللہ تعالیٰ کو شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھ لیں، یا اس طرح مطلب خود کو مصروف کر لیں، پھر آپ کے ذہن میں ایسی سوچ یا خیالات نہیں آئیں گے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ اور دوسری بات کہ آپ اپنے بری کمپنیز کو چھوڑیں، دوستوں کو چھوڑیں جو برے دوست ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے دوست برے ہیں نا تب تک آپ کا ماحول بہت اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کے دوست اچھے بنیں گے نا تو آپ کے اوپر ماحول اثر ہوگا اور آپ نیک ہوتے جائیں گے، لیکن اگر آپ کے دوست برے ہیں تو آپ بھی ان کے رنگ میں رنگتے جائیں گے۔ اس لیے اپنی کمپنی کو اچھا کریں، نیک لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، اور برے معاملات کو چھوڑیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، ڈیلی چاہے 1 آیت ہی ہو، 2 آیتیں ہوں، 3 آیتیں ہوں، آپ لوگ اس طرح قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ جس رب کے لیے میں یہ سٹیپس کر رہی ہوں وہ مجھے کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایکسپلین کی ہیں، تو آپ کو پھر عمل کرتے ہوئے بھی خوشی ہوگی کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، میں نے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے۔ تو یہ بھی سٹیپس آپ نے لینے شروع کر دینا انشاءاللہ، پھر آپ گناہوں سے۔ اور دوسری بات کہ آپ لوگوں نے موبائل کا پازیٹیو یوز کرنا ہے۔ آپ دیکھیں موبائل ہمارے ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، موبائل میں دنیا جہان کی اچھی چیزیں بھی ہیں اور دنیا جہان کی بری چیزیں بھی ہیں۔ اگر آپ اس کا پازیٹیو یوز کریں گے تو وہ بہت اچھا بھی ہے، اور نیگیٹیو یوز کریں گے تو بہت بری چیز ہے وہ۔ تو آپ اپنے موبائل میں ہی اسلامک ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس طرح آپ لوگوں کو ریمائنڈرز ملتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اسلامک ایپس کا بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی، جس سے آپ لوگ کون سی ایسی ایپس ہیں جن سے آپ کو ریمائنڈرز ملتے رہیں، جس سے آپ لوگ قرآن کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کی اس طرح کی چیزیں میں انشاءاللہ یہ بھی آپ سے جلدی ڈسکس کروں گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنے موبائل، کیونکہ وہ چیز آپ کے پاس ہر وقت ہوتی ہے، اس میں جب آپ لوگ اس کا پازیٹیو یوز شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی لائف کافی چینج ہو جائے گی۔ اور ایک اور جو سب سے کامن بات ہر ایک کے دل میں آتی ہے جب بھی کوئی دین کی طرف آنے لگے یا کوئی بھی نیک عمل کرنے لگے، فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، نہ عزت نہ ذلت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ لوگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو آپ لوگوں نے لوگوں کی فکر نہیں کرنی، لوگ آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، آپ نے لوگوں کو امپریس نہیں کرنا، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سٹیپس لینے ہیں۔ لوگ جو مرضی باتیں کریں آپ لوگوں نے ان کو چھوڑ دینا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، لوگ نہیں حق رکھتے۔ لوگ آپ کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیں، لوگ خود ہی راضی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑی سی مشکلات آئیں گی، جیسے لوگ تانے بہت دیتے ہیں کہ پہلے تو تم ایسی تھی اب ایسی بن گئی ہو، لوگ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ یہ کیا اتنی چینج ہو گئی، اس طرح آپ کو بہت باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اگنور کرنا ہے، آپ نے اس بارے میں نہیں سوچنا۔ بس جب بھی کوئی ایسے کہے آپ نے خوش ہونا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سٹیپس لے رہی ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سٹیپس لینا شروع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے۔ جب آپ دنیا کے لیے کام کریں گے نا، صرف دنیا کے لیے، آپ کو شاید دنیا ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملنا، دنیا کا بھی شاید مل جائے آپ کو، اور کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور لیکن جب آپ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اور جب آپ اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کو دیں گے نا، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور آپ اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آپ قیامت کے دن جب سب لوگ بے حال ہوں گے، اس وقت جو ایک ایسے لوگ بھی 7 لوگ ہیں نا جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جن کی جوانی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، تو آپ ان میں بھی شمار ہوں گے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ چلو میں بعد میں ایسے کر لوں گی نیک کام، بڑھاپے کا بہت لوگ سوچتے ہیں کہ تب ہم یہ ایسے نمازیں شروع کر دیں گے۔ آپ لوگوں نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ آپ کو تب تک مہلت ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے ہی آپ فوت ہو جائیں، یا آپ لوگوں کو اپنی ایک سانس کا بھی نہیں پتہ نہیں اگلا سانس آپ لوگوں نے لینا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس قبر میں ہوں گے نا، وہاں پہ آپ کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، وہاں پہ صرف اور صرف آپ ہوں گے، اور آپ اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس لیول پر لائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ پوچھیں گے ہاں بتاؤ یہ بھی تم نے کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، تب آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ سوچتی تھی کہ جب میں بعد میں یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک عمل شروع کروں گی، یا جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تب میں ایسے کروں گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو کیا آپ جواب دیں گے، کیا آپ عذر پیش کریں گی تب؟ تو آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سارے نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا پتہ ہے کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، مطلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف خوش کرنا ہے، یہ بات آپ لوگوں کو پرواہ نہیں کرنی، یہ بہت زیادہ سوچا جاتا ہے لوگوں کے بارے میں، تو آپ لوگوں نے صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ بھی سٹیپ ہو گیا۔ نیکسٹ سٹیپ آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر دیکھیں جب آپ اس دین کی طرف آئیں گے تو جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں بہت ہوتی ہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی مشکلات آئیں گی آپ پر، تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اب میں تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے سارے نیک عمل بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، پھر بھی میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے، ایسا آپ نے ہرگز نہیں سوچنا۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مطلب تم تو اتنے نیک کام کرتے ہو، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ان سے کسی نے کہا کہ تم تو بڑے اللہ والے بنتے ہو، پھر بھی تم پہ اتنی مشکلات آتی ہیں، تو انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا کہ جب آپ لوگ بازار سے کوئی برتن خریدیں تو اس کو چیک کرتے ہیں، کھٹکھٹا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے برتن، اس کو مٹی ٹھیک لگی ہے یا کچا تو نہیں ہے، پکا ہے نا برتن۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے چیک کر رہے ہیں کہ یہ بندہ خالص ہے کہ نہیں، آزمائش آنے پہ گھبراتا ہے یا نہیں، ڈگمگاتا ہے یا نہیں، میرا راستہ چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے جب بھی کوئی آزمائش آنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر صبر کرنا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صرف یہ بات آپ سوچ لیں گے یہ آپ کے لیے کافی ہوگی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے، اگر آپ اس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں تو۔ جنت کو آپ نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ طلب کرنا ہے، پوری محنت اس کے لیے لگا لینی ہے، اور جہنم سے دور ہونے کی کوشش کرنی ہے، اپنی پوری دن رات ایک کر دیں جنت جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، سجدوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی شروع کر دیں،
اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کیا کریں، اس سے آپ کا اپنا بھی ایمان بڑھے گا۔ اور جس انسان کو جنت کی طلب ہوتی ہے نا، وہ غافل ہو کر سویا نہیں کرتا، وہ پورا دن ہر وقت اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں، اور کوئی بھی وہ عمل ایسا نہیں کرتا کہ جس کا وہ اللہ تعالیٰ کو جواب نہ دے سکے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، گناہ نہیں وہ کرتا۔ تو آپ نے دنیا میں پڑھ کر آخرت کو نہیں بھولنا۔ اب پہ دیکھیں، آپ نے یہ سارے سٹیپس سن لی ہیں، اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے دنیا کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیا کے لیے جینا ہے یا آخرت کے لیے جینا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے یا دنیا کی کرنی ہے، دنیا میں اپنے لیولز بڑھانے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لیولز بڑھانے ہیں، آپ نے مس پیراڈائز بننا ہے یا مس ورلڈ بننا ہے۔ یہ اب آپ پر ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں یا دنیا کو خوش کرتے ہیں، دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں یا جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس حقیر دنیا کی خاطر اپنی جنت کو نہیں کھونا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کو بھی اللہ کی محبت مل جائے گی، آپ بھی جو کوشچن آپ کا تھا کہ دین کی طرف کیسے، انشاءاللہ آپ بھی دین والے بن جائیں گے اور ایسے بنیں گے کہ لوگ آپ سے پھر سیکھا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگیوں کو چینج کریں اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دلوائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہم سے دین کے بہترین کام لے، ہمیں صرف اور صرف اپنے لیے کام کرنے والا بنائے، جو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کریں، سارے لوگوں کو خوش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. But after He answered your prayer, you forgot that He is there. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. When you find yourself confused, alone, rejected or abused, He sees when you're in distress. Truly His name puts hearts at rest. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Take some time each and every day to ponder on, to contemplate on all the things He gave to you. Allah Jalla Jalaluhu. Allah is calling you. Allah is calling you.